تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے آخر گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ سامعین و ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہیں۔ اہل تشیع کے مستند عالم دین علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہے ان دنوں میں، جس میں وہ الاصول من الکافی سے ایک روایت پڑھ رہے ہیں، اور روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد تمام صحابہ کرام نے معاذ اللہ ارتداد اختیار کر لیا تھا سوائے 3 کے۔ اس روایت کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس روایت کا تحقیقی جائزہ لینا ہے۔ اس روایت کے ذریعے سے اہل تشیع حضرات نے، چونکہ یہ روایت ان کی مستند کتب میں موجود ہے، اس روایت کے ذریعے بغض صحابہ کا بہت بڑا عملی مظاہرہ ہوتا ہے، اور یہ بغض ایسا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث من عاد لی ولی فقط آذنتہ بالحرب واضح نظر آنے لگتی ہے کہ جب یہ روایت بیان کی جاتی ہے تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تخصیص نہیں کی جاتی۔ رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے سارے صحابہ وہ دین سے پھر گئے سوائے 3 کے۔ وہ 3 کون ہیں؟ حضرت سلمان ہیں، حضرت مقداد ہیں، حضرت ابو ذر ہیں۔ اس میں حضرت علی کی تخصیص بھی نہیں، اور حضرت علی صحابی رسول ہیں۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے، ہر عقل رکھنے والا آدمی، شعور رکھنے والا آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے کہ اس میں حضرت علی کی تخصیص کیوں نہیں؟ کیا معاذ اللہ حضرت علی بھی پھر گئے تھے، یا حضرت علی صحابی نہیں، ان کا رتبہ وراء الورا ہے؟ جیسا کہ آیت اللہ خمینی نے اپنی کتاب الحکومت اسلامی صفحہ 39 پر لکھا ہے کہ ہمارے اماموں کو وہ درجہ حاصل ہے جو کسی نبی و مرسل کو بھی حاصل نہیں۔ اول تو اس روایت کو اس پیرائی، اس روشنی میں دیکھیں کہ حضرت علی کی بھی تخصیص نہیں کی گئی۔ دوسری بات، ایک اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے ایک انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، دین کی تعلیم سیکھتا ہے، دین پھیلاتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ ایک اللہ والے کی صحبت کا تو یہ اثر ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں 23 سال رہنے والے اگر دین سے پھر گئے تو رسول اللہ کی بعثت کا مقصد تو پورا نہ ہوا، اور یہی بات آیت اللہ خمینی نے لکھی ہے۔ عرض یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ صحابہ کرام نے ارتداد اختیار کر لیا تھا تو نبی علیہ السلام کی ساری محنت تو کسی کام نہ آئی، عقلاً یہ بات تسلیم ہی نہیں کی جا سکتی۔ تو روایت، کسی بھی روایت کو دیکھنے کا اصول یہ ہوتا ہے اس کو روایتاً دیکھا جائے، اس پہ، اس کے متن پر، اس کی سند پر بحث کی جائے، اور دوسرا ہوتا ہے درایتاً دیکھنا، کیا واقعتاً یہ روایت ایسے ہو سکتی ہے؟ کیا یہ روایت کسی عقل کے خلاف تو نہیں؟ تو اگر صرف عقل کے خلاف روایت ہو تو اس کو بھی محدثین قبول نہیں کرتے، اور یہ روایت تو ہر ذی شعور آدمی کہہ سکتا ہے کہ عقل کے بالکل خلاف ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات کہ صحابہ کرام کا ایمان، آپ حضرات ایمان کا دعویٰ کریں یا میں ایمان کا دعویٰ کروں، تو صرف زبان سے دعویٰ کرنے سے ہمارا ایمان قابل قبول نہیں، جب تک اللہ قبول نہ فرمائے اس ایمان کا فائدہ کوئی نہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا ایمان تو اتنا بلند ہے، اتنا عظیم الشان ایمان ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ تم مجھ پر ایمان لے آئے ہو، اور اللہ جل شانہ سورہ عمران میں فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم مجھ پر ایمان لے کر آئے ہو۔ اور پھر آگے اللہ نے اس ایمان کا معیار ایسا بنا دیا ہے، فرماتے ہیں کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے، ہدایت یافتہ وہی لوگ قرار پائیں گے کہ جو ان کی طرح ایمان لے کر آئیں گے۔ اور اس کے پھر بے شمار مثالیں قرآن میں، حدیث میں، تاریخ میں، سیرت کے واقعات میں موجود ہیں۔ تو شہنشاہ نقوی صاحب کا یہ اعتراض سرے سے بالکل ہی باطل ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات کہ دلائل کیا ہیں اس روایت کو، اگر الاصول من الکافی میں یعقوب کلینی نے لکھا ہے تو اس پہ دلائل کیا ہیں؟ اس پر ایک دلیل جو پیش کی جاتی ہے کہ صحابہ کرام بعض ساتھیوں نے ارتداد اختیار کر لیا تھا، مسلمہ کذاب کے اوپر ایمان لے آئے تھے، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ تو عرض یہ ہے اس دلیل کے جواب میں کہ رسول اللہ کی صحبت جن لوگوں نے اختیار کی ان کے دنوں میں اللہ نے ایمان کو مزین فرما دیا،
اور بالکل ایمان کو، تقوی کو، ہدایت کو صحابہ کرام کے ساتھ لازم ملزوم کر دیا۔ اب کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے تعلیم مکمل نہیں پائی تھی، صرف ایمان لایا تھا اور کبھی رسول اللہ کی صحبت میں نہیں آئے، کبھی رسول اللہ کی زیارت نہیں کی، یا صرف زیارت پہ کام رکھا، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔ تو ان کے دل میں ایسے شبہات آئے، ایسے وسوسے آئے، جس کی بنا پر مسیلمہ کذاب کی جماعت مضبوط ہوئی۔ لیکن اس سے قطعاً یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اپنے ایمان لانے میں مخلص نہیں تھے، وہ اپنے ایمان لانے میں مخلص نہیں تھے، یہ بات تو قطعاً نہیں کی جا سکتی، ٹھیک۔ اور وسوسوں کا آنا یہ تو ایک بشری تقاضا ہے، قرآن حدیث میں اس کے متعلق بہت ساری باتیں موجود ہیں، لیکن طوالت کے پیش نظر میں مختصر یہ عرض کروں کہ اللہ جل شانہ سورہ مائدہ میں ایک بات فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم میں سے کچھ لوگ ارتداد اختیار کریں گے، اللہ ان پر ایسی قوم لے کر آئے گا جو ان کے خلاف جہاد کرے گی، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب تاریخ اور سیرت پر نظر رکھنے والے حضرات اس بات کو سوچیں کہ یہ آیت کس پہ فٹ آ رہی ہے۔ مسیلمہ کذاب کے دور میں جب لوگوں نے ارتداد اختیار کر لیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں صحابہ کرام، بدری صحابہ، جن کو صرف زیارت کے لیے رکھا گیا تھا، کیونکہ اب ان کے اندر وہ قوت نہیں رہی تھی، لڑنے کی طاقت نہیں رہی تھی، اور تھے بھی عظیم مرتبت والے، اس وجہ سے صرف زیارت کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ بدری صحابہ اس جنگ میں جا کے شریک ہوئے اور قرآن پاک کی اس آیت کا مصداق بنے کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی جماعت تو وہ جماعت ہے جو بعد میں ارتداد اختیار کرنے والوں کے خلاف جہاد کر رہی ہے اللہ کے لیے، تو یہ خود کیسے مرتد ہو سکتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات کہ صحابہ کرام کے ایمان کو عقلاً طور پہ بھی، یا آپ یوں کہہ لیں کہ تاریخی طور پہ بھی ثابت آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں فریقین شیعہ سنی میں یہ مسئلہ مسلم ہے کہ بھئی کسی کافر سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں، کیونکہ اہل تشیع حضرات کے نزدیک تاریخ ایک مستند ذخیرہ، ماخذ اور مصدر ہے، اب تاریخ کے زمرے میں اگر دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوہ بھابھی جو حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اسماء بنت امیس، ان کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی کافر سے، کسی مشرک سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فریقین میں یہ مسئلہ بھی مسلم ہے، مانا جاتا ہے۔ اگر معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان نہیں تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی نے اپنی بھابھی کے نکاح ان سے کیوں کیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بھابھی کا نکاح وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں کیا؟ اور اگر کر دیا تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن ہیں، تاریخی طور پر ہم ایمان ثابت کر رہے ہیں۔ اور پھر انہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بیٹے حضرت محمد بن ابوبکر پیدا ہوئے ہیں، جن کی شخصیت حضرات اہل تشیع کے نزدیک بھی مسلم ہے، اور نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ موجود ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں یہ محمد، یہ بیٹا تو ابو بکر کا ہے، پیدا ابو بکر کے گھر میں ہوا ہے، لیکن در حقیقت یہ بیٹا میرا ہی ہے۔ اتنی الفت، اتنی محبت ہے حضرت محمد بن ابو بکر سے، اور یہ پیدا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے ہیں حضرت اسماء بنت امیس کے نکاح کے نتیجے میں۔ پھر آگے چلیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی جو کہ حضرت فاطمہ کے بطن سے تھی، ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے۔ اور اس کے دلائل 1 نہیں، 3 نہیں، 5 نہیں، 7 نہیں، 9 نہیں، 11 نہیں، 15 نہیں، 20 نہیں، اہل تشیع حضرات کی 35 کتب میں یہ حوالہ موجود ہے۔ بلکہ فقہائے اہل تشیع نے تو یہ مسئلہ اخذ کیا ہے اس رشتے سے کہ ہاشمی لڑکی کا نکاح غیر ہاشمی سے کر دینا صحیح ہے، اور اس پہ دلیل کیا ہے؟ اور دلیل یہی رشتہ ہے، اور اس کو مسلسل استعمال کیا ہے۔ فروع کافی کی جلد 5 میں صفحہ 367 پر باقاعدہ باب موجود ہے کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے ہوا، حضرت عباس کرانے والے ہیں یہ نکاح۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حضرت عمر کا ایمان نہیں، حضرت عمر ہی معاذ اللہ مومن نہیں، تو قرآن کے خلاف جا کے حضرت علی اپنی بیٹی کا نکاح
ایک ایسے شخص سے کیوں کرائیں گے جو کہ مومن ہی نہیں، اور اگر کرا دیا ہے تو پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عمر مومن ہے اور بے شک مومن ہے۔ تیسرا حملہ اور سب سے زیادہ بغض جس شخصیت سے رکھا جاتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک تو چونکہ خلافت کی وجہ سے، دوسرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کے ایک عظیم سپوت ہیں، اور بنو امیہ کی اسلام کے لیے قربانیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل تشیع حضرات صحابہ کرام میں عمومی طور پر تقیہ کرتے ہوئے ان کی بات کو مان تو لیں گے، لیکن بنو امیہ کے کبھی قائل نہیں ہوں گے۔ تو حضرت عثمان کے اوپر مزید بغض اور اعتراضات ہیں۔ خیر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیاں دی ہیں۔ اب یہ مسئلہ بھی الگ ہے کہ نبی علیہ السلام کی زائد بیٹیاں تھیں یا نہیں، انشاءاللہ العزیز ہم وہ اپنی اگلی ویڈیو میں اس پر مفصل گفتگو کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیاں شادی میں دی ہیں، ان کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کرایا ہے۔ اور اس کی دلیل ایک ہے کہ میں داماد رسول کا نعرہ لگاؤں، آپ لگائیں، کسی جلسے میں پروگرام میں لگے۔ ایک ہے کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کو داماد رسول کہہ دیں۔ اور بہترین ضخیم کتاب ہے، مستند کتاب ہے، قریباً ہر شیعہ کے گھر کے اندر یہ کتاب موجود ہوتی ہے، ہر اہل تشیع اس کو رکھتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کتاب ہے نہج البلاغہ۔ اس کتاب کے اندر حضرت علی کے خطبات ہیں، مکتوبات ہیں، مواعظ ہیں۔ تو خطبہ نمبر 162 کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داماد رسول کہا ہے۔ الفاظ یوں ہیں کہ آپ رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریب ساتھی تھے اور ان کے داماد بھی تھے۔ تو اس سے 2 مسئلے حل ہو گئے۔ ایک تو حضرت عثمان کا ایمان بالیقین ثابت ہوتا ہے، کیونکہ پیغمبر کا عمل جو ہوتا ہے وہ قرآن کے خلاف نہیں۔ دوسری بات اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف حضرت فاطمہ نبی علیہ السلام کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ اور بھی بیٹیاں تھیں کہ جن کا نکاح نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان سے کیا ہے، جس کی بنا پر حضرت علی حضرت عثمان کو داماد رسول کہہ رہے ہیں۔ اب آپ حضرات دیکھیں، جب اتنے واضح دلائل ہوں کہ صحابہ کرام کے اندر ایمان تھا، اور اس کے ایمان کی اللہ جل شانہ نے معیار بنایا ہے مومنین کے لیے، تو ان کے ایمان پر اگر اعتراض کیا جائے تو اس سے بڑی بیوقوفی اس دور میں کیا ہے؟ اور کیا یہ فتنے اور فساد کو جنم دینا نہیں ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان کو پڑھیے، سمجھیے، ان کے ایمان کو پڑھ کر سمجھ کر اپنے ایمان میں اضافہ کیجیے۔ علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام المناظرین، راس المحققین، حضرت نے اپنی آخری عمر میں ایک کتاب لکھی، عظمت الاصحاب فی بیان ام الکتاب۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے صحابہ کرام کی عظمت کے اوپر 30 آیات لائی ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے، پھر تفسیر لکھی ہے، اور اس میں صرف 30 آیات ایسی ہیں کہ جس میں صحابہ کرام کا ایمان بیان کیا گیا ہے کہ ان کا ایمان کی کیفیت کیا تھی، ان کے ایمان کے درجے کیا تھے، ان کا ایمان در حقیقت کیا تھا، ہمارے لیے معیار کیوں بنا، پھر معیار بنا ہے تو معیار کیسا بنا ہے۔ اس پر انہوں نے مستقل کتاب لکھی ہے۔ پھر اس کے بعد 10 آیات مزید ذکر کی ہیں، مگر چونکہ حالت بیماری میں تھے اور کتاب مکمل کر چکے تھے تو فرمانے لگے کہ 10 آیات مجھے بعد میں یاد آئی ہیں، میں نے لکھ دی ہیں، زندگی رہی تو بعد میں کبھی اس کی تفسیر اور ترجمہ کر دوں گا، لیکن قدرت کو یہ منظور نہ تھا، اور حضرت کا انتقال رمضان میں ہو گیا آج سے 2 سال قبل۔ تو یہ کتاب حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، عظمت الاصحاب فی بیان ام الکتاب۔ اس کتاب کے اندر حضرت نے 40 آیات ایسی پیش کی ہیں جس سے صحابہ کرام کا ایمان ثابت ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی معتدل شخص، انصاف کرنے والا شخص اس کتاب کو پڑھ لے تو بالیقین وہ شہنشاہ نقوی صاحب کی بات کو جھٹلا بھی سکتا ہے، اور یہ سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف بدزبانی کر کے جو فتنہ فساد کو جنم دیا جا رہا ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام، میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کی عظمت اور شان یہ ہم تو بیان کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن جو صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں وہ پلتے ہی نہیں گستاخیوں کی وجہ سے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ابھی ہمارے قریب ہی پچھلے سال محرم میں اہل تشیع کے ذاکر آصف علوی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی اور معاذ اللہ ان کی تکفیر کی، اور عموماً جو آصف علوی کا ریٹ ہے وہ 15 لاکھ تھا ایک مجلس کو پڑھنے کا، لیکن اسپیشل اس مجلس کے لیے 35 لاکھ روپے لیے گئے، 35 لاکھ روپے لیے گئے۔
اور یہ بات صرف ادھر ادھر کی سنی ہوئی نہیں ہے، یہ باقاعدہ تحقیق ہے اس علاقے کی۔ اور یہ بات تو ایسی ہے کہ اہل تشیع کے علماء نے بھی اس کو بیان کیا، اور پھر گستاخی کر کے یہاں سے باہر چلے گئے۔ 5 ایئرپورٹوں سے ٹکٹ کرایا گیا تاکہ لوگ مختلف ایئرپورٹوں پہ چلے جائیں اور پکڑائی نہ ہو اور کسی ایک ایئرپورٹ سے وہ باہر نکل جائیں۔ یعنی کہ صحابہ کرام کی عظمت یہ ہے، ہم تو بیان کر کے اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر رہے ہیں، وہ گستاخیاں کر کے ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کو سمجھیے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے اور بنیاد یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ان کے اہل بیت کے ساتھ بھی بنتی نہیں تھی، ان کی دشمنیاں تھیں، بنو ہاشم کی، بنو قریش کی، ان کی بنو امیہ کے ساتھ دشمنیاں تھیں، بنو تمیم کے ساتھ دشمنیاں تھیں، بنو عدی کے ساتھ دشمنیاں تھیں، جن سے مختلف صحابہ کرام ہیں۔ اور خصوصاً خلافت کے مسئلے کی وجہ سے حضرات اہل بیت صحابہ کرام سے بہت ناراض تھے۔ اس میں ثقیفہ بنی ساعدہ کو وہ واقعہ پیش کر دیتے ہیں، اور صحابہ کرام کی تکفیر کی وجہ بھی یہ ہے۔ اصول کافی کی جو شرح ملا باقر مجلسی نے لکھی ہے، اس کے اندر تو یہ بات صاف موجود ہے، اور اب جو تراجم چھپ رہے ہیں ان کے حاشی میں بھی یہ بات موجود ہے، اور ان کی عقائد کی کتابوں میں الاصول و اصل شیعہ ایک کتاب ہے، اور اس کے علاوہ الاعتقادات شیخ صدوق کی کتاب ہے، دیگر جتنی کتابیں ہیں تمام کے اندر بات موجود ہے۔ عوام کے لیے جو کتاب لکھی گئی، علماء کے لیے جو کتاب لکھی گئی، مجتہدین تک کے لیے جو کتاب لکھی گئی، ہر چھوٹی بڑی کتاب میں موجود ہے کہ بھئی حضرت علی کی ولایت اور ان کی امامت کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اسی سبب صحابہ کرام کافر ہوئے ہیں۔ اور تمام صحابہ کرام سے بغض الگ، حضرات شیخین اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے ثلاثہ سے بغض زیادہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے خلافت قائم کی تھی اپنی۔ تو صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی رشتہ داریوں کو، آپس کی باہمی محبتوں کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے، رحماء بینہم۔ یہ کتاب حضرت نے لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر ضخیم کتاب ہے، اور اس کتاب کے اوپر آپ تقاریض پڑھیں، پھر اس کتاب کے اوپر آپ علماء کا تبصرہ پڑھیں، تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ صحابہ کرام کی حیثیت کیا ہے، اس کو پڑھنے کی کتنی ضرورت ہے، حضرات اہل بیت کے آپس میں رشتہ داریاں کیا ہیں، صحابہ اہل بیت کے آپس کے تعلق کیا ہیں، کیا واقعتاً خلافت کے مسئلے پر حضرات اہل بیت ناراض ہو گئے تھے اور ان کے سینوں میں بغض تھا۔ تمام باتوں کا تسلی و تشفی والا جواب آپ کو اس کتاب کے اندر مل جائے گا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے، صحابہ کرام کو پڑھیں، صحابہ کرام کو سمجھیں، صحابہ کرام کو اپنا رول ماڈل، آئیڈیل اور معیار بنائیں، اور صحابہ کرام کا دفاع میں لگیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اس پروپیگنڈے کے ذریعے جو ملک میں فتنہ و فساد کو ہوا دی جا رہی ہے، اس کو ختم کرنے کی عملی کوشش میں حصہ ڈالیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے، اللہ جل شانہ ہمارا صحابہ کرام کا دفاع کرنا قبول فرمائے، اللہ پاک ہمارے ایمانوں کی اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔